بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں نادرہ مراد آپ کی جماعت ششم کی اردو کی معلمہ آپ کو ہیپی پیلس گروپ آف اسکول کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہر کام اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرنا چاہیے، تو ہم آج اپنی تدریس کا آغاز بھی ہم سے کرتے ہیں۔ ہم کے شاعر رئیس فروغ ہیں۔ حمد میں رب العالمین کی صفات کی بریائی اور اس کے رحم و کرم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم کس نظم کو کہتے ہیں۔ نظم حمد کی تعریف یہ ہے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے نظم حمد کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی تو خدا سب کا ہے، تجھ کو منظور بھلا سب کا ہے۔ سارے عالم کو بنایا تو نے، اپنی قدرت سے سجایا تو نے۔ بیج سے پیڑ اگانے والا، پیڑ سے بیج بنانے والا۔ رنگ پھولوں نے تجھ سے ہی پائے، سب پہ ہیں تیرے کرم کے سائے۔ سارے پنچھی تیرے ہی گن گاتے ہیں، جھونکے رحمت کے چلے آتے ہیں۔ اے خدا برتر و بالا تو ہے، سب کا ہی پالنے والا تو ہے۔ تو دو عالم پہ نظر رکھتا ہے، دل کی باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، تو نے ہی عقل کی نعمت دی ہے۔ بلند خوانی کے دوران بہت سے ایسے الفاظ بھی ہم نے پڑھے جن کے معنی بچے نہیں جانتے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ سب سے پہلے آپ کا لفظ ہے ہم، اللہ تعالیٰ کی تعریف، منظور، قبول، گن، تعریف، عالم، تمام دنیا اور کائنات، قدرت، طاقت، نعمت، اللہ کی عطا کرتا چیز، کرم، رحم، پنچھی، پرندہ، بالا، بلند، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند ہے۔ رحمت، کرم، مہربانی، برتر، بڑا، افضل۔ علم، جاننا، آگاہی۔ اب جب کہ آپ کو الفاظ معنی سمجھ میں آ گئے ہیں، تو ہم دوبارہ سے حمد باری تعالیٰ کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، یا الہی تو خدا سب کا ہے، تجھ کو منظور بھلا سب کا ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر رئیس فروغ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس کی مدد کے بغیر ہم بے بس اور لاچار ہیں۔ وہی ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے والا اور ہماری دعاؤں کو سننے والا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ سارے عالم کو بنایا تو نے، اپنی قدرت سے سجایا تو نے۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، وہی اس دنیا کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دنیا کو بنانے کے بعد سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، پہاڑوں سے، سمندر سے اور خوبصورت
خوشبودار رنگ برنگے پھولوں سے اس دنیا کو سجایا، جس سے یہ دنیا حسین اور خوبصورت ہو گئی۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بیج سے پیڑ اگانے والا، پیڑ سے بیج بنانے والا، یعنی کہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے زمین کو زندگی عطا کی ہے، اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب ہم اس میں بیج بوتے ہیں تو بچوں وہ بیج مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس درخت میں پھل اور پھول لگتے ہیں اور ان پھولوں کے اندر اور ان پھلوں کے اندر ہی اس کے بیج موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح درختوں کی افزائش کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ رنگ پھولوں نے تجھ سے ہی پائے، سب پہ ہیں تیرے کرم کے سائے، یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشنما اور خوبصورت خوشبودار پھول پیدا کیے جو اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خوبصورت اور خوشبودار پھول ہمارے لیے اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ سارے پنچھی تیرے ہی گن گاتے ہیں، جھونکے رحمت کے چلے آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید کرشمے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمام پرندے جو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بنائی ہوئی فضا میں سانس لیتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں۔ یہ تمام پرندے صبح شام اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اس کی عظمت اور بڑائی کا حمد و ثنا کر کے اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی ہر شے اللہ کی تعریف میں مصروف ہے، جیسے ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کے بعد شاعر فرماتے ہیں کہ اے خدا برتر و بالا تو ہے، سب کا ہی پالنے والا تو ہے، یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے تخلیق کی ہے، اس لیے وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اس کی ذات بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، یعنی اس ظاہری دنیا کا بھی اور اس دنیا کا بھی بچوں جو ہماری دنیا سے پوشیدہ ہے، اس کا بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کی نگہداشت کرنے والا ہے۔ اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ تو دو عالم پہ نظر رکھتا ہے، دل کی باتوں کی خبر رکھتا ہے، یعنی اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ہر سے واقف ہے، اسے ہماری باطنی ہر بات کا علم ہے اور وہ ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں چھپے ہر راز سے واقف ہے، جو بات کسی کو پتہ نہیں ہوتی وہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے، وہ ہماری تمام اچھی اور بری باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، تو نے ہی عقل کی نعمت دی ہے، یعنی ہم کے اس آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور عقل کی دولت دی ہے، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی تاکہ ہم کائنات کو تسخیر کر سکیں، اسے جان سکیں،
اس عقل کے ذریعے ہی انسان چاند کے اوپر قدم رکھ چکا ہے۔ عقل و شعور کے ذریعے ہی ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اس علم اور عقل کی دولت کی وجہ سے ہی ہمیں دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔